اللہ 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 ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گن لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں کوشوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے اس سے آپ بخوبی آگاہ ہیں، سیرت و شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت آج کا ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور یہ ہفتہ وار پروگرام رب العالمین اس کا انعقاد کرنے والے، اس کے لیے کوشاں رہنے والے میرے بڑے ہی مخلص بھائی قاری محمد امین مدنی صاحب اور مسجد کی انتظامیہ، احباب جماعت، اللہ تمام کی اس کوشش محنت کو قبول فرمائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے چند گزارشات اور آپ کی شہادت بڑے اختصار کے ساتھ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نسب ہے، آپ کا نام تھا عمر، آپ کے باپ کا نام تھا خطاب، ان کے باپ کا نام تھا نفیل، ان کے باپ کا نام تھا عبد العزیٰ، عبد العزیٰ کے باپ کا نام تھا ریاح، ان کے باپ کا نام تھا عبداللہ، عبداللہ کے باپ کا نام تھا قرط۔ اسی طرح چلتے چلتے عدی بن کعب بن لؤی القرشی العدوی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب کعب بن لؤی پہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حفص تھی۔ چونکہ عرب لوگ کنیت کے ساتھ جب پکارتے ہیں یا انہیں پکارا جائے تو اس میں وہ بڑا شرف، بڑی تکریم اور بڑی عزت محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کنیت کی طرف اتنی توجہ نہیں، لیکن عرب آج بھی کنیت کے ساتھ جب کوئی بلائے تو اس میں عزت، وقار، تکریم، تشریف زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو آپ کی کنیت تھی ابو حفص، آپ کا لقب تھا فاروق۔ فاروق آپ کو کیوں کہا جاتا تھا؟
لِأَنَّهُ أَظْهَرَ الْإِسْلَامِ، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو حضرت عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے اسلام غالب ہوا، اور ساتھ ساتھ فرق بین الکفر والاسلام، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے رب کائنات نے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کر دیا۔ آپ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا گورا رنگ تھا، امہک رنگ تھا۔ امہک کسے کہتے ہیں؟ ایسا سفید اور گورا رنگ جس میں چمک نہ ہو، میٹ گورا رنگ، خوبصورت، رخسار بھرے ہوئے، خوبصورت ناک، سفید اور خوبصورت آنکھیں، غلیظ القدمین، بھارے اور گوشت سے بھرے ہوئے قدم، والکفین، اور ہتھیلیاں بھی بھاری اور گوشت سے بھری ہوئی، طویلاً جسیماً، دراز قد تھے، جسم نہ مڑیل تھا نہ زیادہ پھیلا ہوا تھا، معتدل جسم تھا اور دراز تھا۔ وَكَانَ قَوِيًّا شَدِيدًا، مضبوط طاقتور تھے اور شدید یعنی شدت والے، لا واہناً ولا ضعیفاً، طبیعت کے اندر وہن نہیں تھا، کمزوری نہیں تھی، موقف بڑا مضبوط رکھتے تھے اور جسم میں بھی کمزوری نہیں تھی۔ وَكَانَ يَخْضِبُ اللِّحْيَ بِالْحِنَاءِ، داڑھی کو رنگا کرتے تھے مہندی کے ساتھ، مونچھیں سائڈ سے بڑی، یہ ہونٹوں کے اوپر سے بالکل باریک، جب کبھی غصے میں آتے تو اپنی مونچھوں کو بل بھی دیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم۔ آپ نے زمانہ جاہلیت سے لے کر اسلام کی پوری زندگی، اس میں آپ نے ٹوٹل 7 عورتوں سے شادی کی۔ کتنی عورتوں سے؟ 7 عورتوں سے، جن میں سے رب کائنات نے انہیں 13 بچے عطا فرمائے۔ کتنے بچے؟ 13 بچے۔ آج جو ہم کہتے ہیں نا بچے 2 ہی اچھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو پڑھے، آج تو ایک بیوی کی ہے بس اسی پہ اکتفا ہے۔ عمران خان کنیاں نچائی پھر دے، جڑیاں آوارہ نے وہ جا کے اتنے نچدیاں نے۔ میرے بھائیوں، آج اگر معاشرے میں ایک مرد 2 3 4 شادیاں کرے تو ایسے عورتوں کی کیفیت تو نہ ہو۔ کتنی شادیاں کی؟ سارے بولے ذرا، سارے 7۔ آپ ڈرے نا، آپ ایک پی رہے ہیں۔ کتنی شادیاں کی؟ 7 شادیاں۔ اور کتنی اولاد اللہ نے دی؟ 13، جن میں سے 9 بیٹے اور باقی کتنے بچے؟ 4 بیٹیاں، 9 بیٹے 4، یاد رہے گا؟ کتنی شادیاں کی؟ پھر بولیں 7۔ اولاد کتنی تھی؟ 13۔ بیٹے کتنے تھے؟ 9۔ بیٹیاں کتنی تھیں؟ 4۔ یہ یاد بھی رکھنا ہے آپ نے۔ قاری صاحب درس کروا رہے ہیں، اس وجہ سے کروا رہے ہیں آپ کو یاد بھی رہے۔ اگلی بات، 7 شادیاں کیوں کی؟ شادیاں اتنی کیوں کی؟ کیا خواہشات کے پجاری تھے؟ کیا شہوات کا گھوڑا بے لگام تھا؟ کیا دل میں عورتوں کی ہوس تھی؟ طبقات ابن سعد میں، امام ذہبی نے سیر اعلام میں، بلازری نے فتوح البلدان میں، اور اسی طرح دکتور سلابی نے
سیرت عمر میں لکھا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما آت النساء شہوتن، میں کبھی بھی اپنی بیوی کسی کے پاس شہوت پوری کرنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ اگر یہ معاملہ ہوتا لولا الولد، اگر اولاد کا معاملہ نہ ہوتا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما بالیت الا ارى امرأة بعینی، مجھے کبھی بھی کسی عورت کی پرواہ نہ ہوتی اور میں کبھی اپنی آنکھ سے کسی عورت کو نہ دیکھتا۔ ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انی لأکرہ نفسی علی الجماع، میں جب اپنی بیوی کے پاس جاتا تو کیا کرتا، میں اپنی ذات کو، اپنے آپ کو جبر کر کے اپنی بیوی سے جماع کرتا۔ کیوں؟ رجاء ان یخرج اللہ منی نسمۃ تسبح اللہ وتذکر اللہ، صرف ایک ہی دل میں جذبہ، تڑپ، ولولہ اور رب سے دعا ہوتی تھی، اللہ شاید عمر بن خطاب کی صلب سے ایسی روح پیدا ہو جائے، ایسا کوئی جی دنیا میں آ جائے جو آسمان والے رب کی تسبیحات کرتا رہے اور رب کا ذکر کرتا رہے۔ شادیاں کرنے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اللہ اولاد زیادہ دے۔ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے بندہ ایک شادی کی اولاد نہیں ہوئی، دوسری شادی کی پھر بھی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ اندازہ کریں کہ جب انسان کو اللہ اولاد عطا فرماتے ہیں تو کبھی ایک بیٹا ہوا، 2 3 4۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 بیٹے تھے، 9 بیٹوں میں سے اگر میں کسی سے پوچھوں، کسی عالم دین سے بھی، شاید 9 بیٹوں کے نام نہ بتا سکے، لیکن ایک بیٹا ایسا ہے جس بیٹے کا نام اگر کسی طالب علم سے بھی پوچھا جائے تو وہ بھی بتائے گا۔ اگر ہے ہی ایک، وہ خراب ہو گیا، کیا پلے میں رہا، زندگی میں کیا کھویا، کیا پایا۔ اولاد زیادہ ہو، ایک بھی اچھا نکل آئے۔ ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بہت علم کا گہرا اور رسول اللہ کی اتباع اور فرما برداری میں اور آپ کی حدیث پہ عمل کا خوگر، اور اللہ کی قسم اتنی عظیم ہستی، اتنی عظیم ہستی، اتنا نیک، اتنا فرما بردار، اتنا تابع دار۔ مولانا عبد الرؤف جنڈا نگری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عبداللہ ابن عمر کا تذکرہ کر کے رو رہے۔ اچھی اولاد جب ہوتی ہے تو بندہ رو رو کے ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، نیک اولاد بندہ ان کے لیے رو رو کے دعائیں کرتا ہے۔ والد، جس والد کو اپنی اولاد سے سکون ہو، جس والد کو اپنے بچوں سے اطمینان ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کے عبداللہ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ایک دعا ہو رہی ہے، اللہ عمر اپنی بیویوں کے جنازے اٹھانے کی سخت رکھتا ہے، اے اللہ عمر اپنے تمام بیٹوں کے جنازے اٹھانے کی سخت رکھتا ہے، اپنی بیٹیوں کے جنازے اٹھا سکتا ہوں۔ الکامل فی التاریخ میں امام ابن الاسیر نے لکھا ہے، حضرت عمر کہتا ہے یا اللہ میری زندگی میں میرے بیٹے عبداللہ کو فوت نہ کرنا، اللہ میری زندگی میں میرے بیٹے عبداللہ کو فوت نہ کرنا، اے میرے مالک اپنے بندے عمر پہ رحم فرما دے، میری زندگی میں میرے بیٹے عبداللہ کو نہ فوت کرنا، میرے پاس اتنی سخت نہیں کہ میں عبداللہ کا جنازہ اٹھا سکتا۔ اگر اولاد زیادہ تھی تو ایک ایسا بھی نکلا، سارے ہی اچھے تھے، سارے ہی اچھے تھے، لیکن ایک ایسا نکلا جس کی وجہ سے تذکرے
تا قیام قیامت ہوتے رہے۔ کوئی حدیث کی کتاب ایسی ہے جس میں عبداللہ ابن عمر کا نام نہ ہو رضی اللہ تعالیٰ۔ 9 بیٹے 4 بیٹیاں اللہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج انکساری کا حال کیا تھا؟ آج تو کونسلر بن جائے تو اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، جماعت کا تھوڑا سا عہدہ مل گیا ہے کسی سے سیدھے منہ سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اتنی عاجزی، 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور آج انکساری کا عالم کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک آئے، آواز دی، ساتھیوں کو جمع کیا، جمع کر کے منبر پہ کھڑے ہو گئے، منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے لوگو سنو، عمر وہ تھا جو اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، عمر وہ ہے جو اونٹوں کے پیچھے بھاگا کرتا تھا، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوا کرتا تھا، عمر وہ ہے جس کا باپ عمر کو تماچے مارا کرتا تھا۔ اتنے الفاظ کہہ کے نیچے اتر آئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر المومنین آج اتنا جملہ ہی کہہ کے آپ منبر سے نیچے آ گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے آج میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے دماغ میں، میری سوچ میں یہ بات آ رہی تھی بار بار، عمر تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے منبر رسول پہ کھڑا ہو کر تمہیں مخاطب کر کے بتلا رہا ہوں، اور اپنے نفس کو بتلا رہا ہوں، اعرف نفسی، میں اپنے نفس کو بتلا رہا ہوں کہ عمر کی حقیقت کیا ہے۔ آج انکساری کا یہ عالم تھا، اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، نبوت کے 6 سال، نبوت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت 6 سال بیت چکے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ ٹوٹل اس وقت تک 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ کتنے لوگ؟ اور 40ویں بندے جو مسلمان ہوئے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسلمان ہوئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح البخاری کتاب الصلاۃ کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، اللہ کی قسم جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا جی چاہتا رسول اللہ کے رستے میں کانٹے بچھا دیتا، جس کا جی چاہتا بلال کی ٹانگوں پہ رسیاں باندھ کر مکہ کی پتھریلی گلیوں میں گھسیٹا کرتا تھا، جس کا جی چاہتا خباب بن ارد کو ریت کے اوپر لٹا کے مارا کرتا، جس کا جی چاہتا گالیاں دے کے چلا جاتا، جس کا جی چاہتا تماچے لگا کے چلا جاتا، جس کا جی چاہتا ہمیں ہر طرح کی ہرزہ سرائیوں سے دوچار کر کے نکل جاتا، لیکن اللہ کی قسم جس دن سے عمر مسلمان ہوئے ہیں اس دن سے رب کائنات نے ہمیں عزت و عظمت عطا فرما دی ہے، اتنی عزت عطا فرمائی، اتنی عزت عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا، میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو، مَا لَا نَسْتَطِيعُ أَن نَّطُوفَ بِالْبَيْتِ، ہمیں کون بیت اللہ کا طواف کرنے دیتا تھا، ہمیں کون بیت اللہ میں نماز ادا کرنے دیتا تھا، گھسیٹ کے باہر پھینک دیا کرتے تھے۔ جس دن عمر مسلمان ہوئے، اللہ کی قسم نطوف بالبیت ونصلی، ہم بیت اللہ میں نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے
اور سرے عام ہم بیت اللہ کا طواف بھی کیا کرتے تھے۔ فلما اسلم قاتلہم حتی ترکونا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر کے سامنے بند باندھ دیا تھا، حتیٰ کہ کسی کافر کو جرأت نہ ہوتی وہ کسی غریب سے غریب مسلمان سے بھی بات کر سکتے۔ اور صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، ظاہر الاسلام، اسلام ظاہر ہو گیا، جلسنا حول البیت حلقا، اور ہم بیت اللہ کے ارد گرد حلقے بنا کے بیٹھا کرتے تھے۔ اور عمر بن خطاب کا آنا، انتصفنا فی رددنا بعض ما یاتی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا، اسلام عمر فتحن، عمر بن خطاب کا اسلام مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی، وَہجرتُهُ نصراً، اور عمر بن خطاب کا ہجرت کرنا ہماری نصرت و تائید تھی، وَأَمَارَتُهُ رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اور عمر بن خطاب کی امارت ہمارے لیے آسمانوں سے اللہ کی رحمت بن کے آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے اسلام کو اتنا فائدہ ہوا، جب مسلمان ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوٹل عمر 27 برس تھی۔ کتنے سال؟ 27 برس کے کڑیل جوان تھے، جوان، شباب فراواں، ابھرتی ہوئی جوانی، اور اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پہ تیار کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ 40 میں یہ مسلمان تھے، اور پھر اللہ کریم نے جہاں اسلام کی دین کی غیرت عطا کی ہوئی تھی، وہاں ساتھ ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ جب کوئی آدمی آپ کو آپ کی غلطی بتاتا تو سیدنا عمر اس کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے۔ آج اتنے ظرف کا بندہ، جس طرح قاری صاحب بتلا رہے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس تھے۔ کیا تھے؟ چیف جسٹس۔ اور چیف جسٹس کا حال کیا تھا؟ امام ذہبی سیر اعلام میں لکھتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مرت علیہ شہرانی ثلاثت اشہر ما یاتی اثنانی یتقاضیانی، چیف جسٹس اپنی کرسی عدالت میں بیٹھا رہتا، مسجد نبوی میں کرسی عدالت پہ بیٹھے انتظار کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک مہینہ نہیں، دو مہینے نہیں، 3 مہینے گزر جاتے، ما یاتی اثنانی یتقاضیانی، کبھی میرے پاس کوئی فیصلہ نہیں آتا تھا۔ امن کا یہ حال تھا، عدل کا یہ عالم تھا۔ آج عدالتیں بری پڑی ہیں، آج عدالتوں کے جج ٹکوں پہ بک رہے ہیں، آج عدالتوں کو کٹہرے میں کھڑے ہونے والے لوگوں کی پیشانیوں کے بل دیکھ کر جج فیصلے کرتے ہیں، آج ان کے ماتھے پہ پڑنے والی سلوٹوں کو دیکھ کر کرسی پہ بیٹھا ہوا جج پانی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ بھی چیف جسٹس تھے۔ ایک فیصلہ آیا، فیصلے میں ایک طرف حضرت علی ہیں اور ایک طرف ایک عام رعایا کا آدمی، دونوں عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جب دوسرے بندے کو بلایا، اس کو جس طرح عام عدالت میں آنے والے بندوں کو بلایا جاتا ہے اسی طرح اس کو بلایا۔ جب حضرت علی کو بلایا، فرمایا یا ابو الحسن، اے ابو الحسن آپ بھی آئیں۔ جب ابو الحسن کو بلایا، ان کی پیشانی پہ بل پڑے، چہرے سے غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا، فیصلہ کرنے کے بعد بلایا، فرمایا علی آپ غصے میں کیوں آئے ہیں؟ کیا میرے فیصلے پہ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ کیا میرا فیصلہ آپ درست نہیں سمجھتے ہو؟ میں نے محسوس کیا ہے آپ کے چہرے پہ بل پڑتے ہوئے، آپ کے چہرے کی سلوٹیں، آپ کے چہرے کا رنگ کا تغیر اور آپ کے چہرے کا رنگ بدلتا مجھے پیغام دے رہا تھا کہ علی المرتضیٰ پہ کچھ چیز ناگوار گزری ہے۔
مجھے بتلائیں کون سی چیز ہے جس نے آپ کو غصے میں اور آپ کو ناگوار گزری ہے؟ فرمایا امیر المومنین اللہ کی قسم آپ کے فیصلے پہ میں راضی ہوں، جو آپ نے فیصلہ کیا آپ کے فیصلے پہ میں راضی ہوں۔ غصہ اس بات پہ آیا تھا، آپ نے جب اس آدمی کو بلایا تو عام روٹین کے لوگوں کی طرح بلایا، جب آپ نے مجھے بلایا مجھے آپ نے عزت و تکریم کے ساتھ بلایا، مجھے آپ نے یا ابوالحسن کیا کہ بلایا، مجھے اس بات پہ غصہ آیا۔ کرسی عدالت پہ بیٹھنے والے جج کے لیے لائق نہیں کہ وہ علی المرتضیٰ کو یا ابوالحسن کہہ کے بلاتا، آپ کا حق یہ بنتا تھا کہ آپ مجھے علی کہہ کے بلا کے اپنے کٹہرے میں لاتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا، قبل وجہہ، چہرے پہ بوسہ دیا، اور ایک جملہ کہا آج بھی تاریخ کے سینے پہ لکھا ہوا ہے، تاریخی جملہ کہا، فرمایا لا ابقانی اللہ بارض لیس فیہا ابوالحسن، اے اللہ جس سرزمین پہ ابوالحسن نہ ہو اس سرزمین پہ عمر بن خطاب کو زندہ نہ رکھنا، اے اللہ جس زمین پہ علی المرتضیٰ نہ ہو اس زمین پہ عمر بن خطاب کو زندہ نہ رکھنا۔ کیا مطلب تھا اس دعا کا؟ اس دعا کا مطلب یہ تھا اللہ میرے علی کو لمبی عمر عطا فرما، اور اللہ میری زندگی میں علی کو فوت نہ کرنا۔ کیوں؟ امام ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک فیصلہ آیا، ایک دیوانی اور مجنونہ عورت سے کہا کسی نے بدکاری کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا اس کے اوپر حد قائم کر دو۔ اس دیوانی عورت کو لے گئے، حد قائم کرنے لگے۔ امام ابن الاسیر رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کے مطابق صحابہ کرام اس کے اوپر حد قائم کرنے لگے ہیں۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس کو کہاں لے جا رہے ہو؟ کہنے لگے اس کے امیر المومنین کا حکم ہے اس کے اوپر حد جاری کرنی ہے۔ کہا کیوں؟ صورتحال ساری بتلائی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ہے اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس کو چھوڑ دو، جاؤ جا کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دو کہ آپ کے اس فیصلے کو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس کر دیا ہے۔ صحابہ کرام واپس آئے، آ کے بتلایا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہے، ہم نے اس عورت کو چھوڑ دیا۔ فرمایا ادعوا لی علی، لاؤ میرے پاس علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بلاؤ۔ بلایا گیا، فرمایا علی آپ نے میرا کیا ہوا فیصلہ کیوں واپس کیا؟ اور میرے بھائیوں، رونٹی والی مسجد میں آنے والوں، اس اللہ کے گھر میں آ کے سیرت عمر بن خطاب سننے والوں، اگر کوئی بھائی کی بات آپ کو ناگوار بھی گزرے، اخلاق کا تقاضا یہ ہے آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے اچھے طریقے سے بات کریں۔ صحابہ کرام کے پاس یہی تو جوہر تھے، اللہ کی قسم وہ چلتے زمین پہ تھے، ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی، وہ زمین پہ رائے دیتے آسمانوں سے قرآن بن کے اترتا تھا۔ یہی تو وجہ تھی، ورنہ کہتے میں امیر المومنین ہوں، 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں، کون ہوتا ہے علی میرے فیصلے کو واپس کرنے والا؟ نہیں۔ فرمایا علی کو بلاؤ، لایا گیا، بیٹھے، کہا علی آپ نے یہ میرا فیصلہ واپس کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہا یا امیر المومنین اما سمیت حدیث رسول اللہ، امیر المومنین آپ نے اللہ کے نبی کا فرمان نہیں سنا؟ کہا علی آپ بتلائیں کیا فرمان ہے؟ رفع القلم عن ثلاث، 3 آدمیوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، عن الصبی حتی یبلغ، عن المجنون حتی یفیق، عن النائم حتی یستیقظ، بچہ جب تک سن بلوغت کو نہیں پہنچتا اس سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سوئے ہوئے بندے سے کوئی جرم ہو جائے اس سے قلم اٹھا لیا گیا، مرفوع القلم ہے، مجنون اور دیوانے اور پاگل آدمی سے کوئی جرم سرزد ہو جائے اس پہ حد قائم نہیں کی جائے گی۔ فجعل عمر یکبر، کبھی ادھر سے ادھر جاتے ہیں، ادھر سے ادھر آتے ہیں، روئی جاتے ہیں، ساتھ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ساتھ روتے ہیں، ساتھ بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر،
اور ایک تاریخی جملہ کہا، فرمانے لگے لولا علی لہلک عمر، آج اگر علی المرتضیٰ نہ آتا تو عمر ہلاک ہو گیا تھا، عمر کی آخرت برباد ہو گئی تھی۔ آج علی المرتضیٰ نے مجھے نبی کا فرمان سنا دیا ہے اور اس فیصلے کو واپس کر دیا تھا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ حدیث رسول سن کے فوراً عمل کیا، حدیث رسول سن کے فوراً مان لیا۔ داڑھی کٹواتے ہو، منڈواتے ہو، سود کھاتے ہو، سودی کاروبار کرتے ہو، فرامین نبویہ سنتے ہو، بددیانتیاں کرتے ہو، بددیانتی، خیانت، گالی گلوچ، معاشرے میں طرح طرح کی آگ لگانے والے حدیثیں بھی سنتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، حدیث بھی سنتا ہے، داڑھی بھی منڈواتا ہے، حدیثیں بھی سنتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، حدیثیں بھی سنتا ہے، حقوق العباد پہ ڈاکے ڈالتا ہے اور حدیثیں بھی سنتا ہے، بددیانت ہے، حدیثیں سنتا ہے، خائن ہے، حدیثیں سنتا ہے، بے نماز ہے، حدیثیں سنتا ہے، وعدہ شکن ہے، حدیثیں سنتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے، رسول اللہ کا تابع دار کہلاتا ہے، نبی کی سنت کا استحضاء کرتا ہے۔ آئیے جن کی سیرت کو سماعت کرنے کے لیے آئے ہو، سنو ان کی سیرت کو، ایک ایک نبی کے فرمان کے سامنے اپنے آپ کو خم کر لیتے، اور جب کہیں نبی کے فرمان کی مخالفت ہو جاتی، اللہ کی قسم رو رو کے بلک بلک کے اپنے اللہ سے معافیاں مانگا کرتے تھے۔ کیسے ہم مسلمان ہیں اور آج ان صحابہ کرام کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، زبانیں تان کو دراز کرتے ہیں، ان کے ایمان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، کتھے میں تسی کتھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتھے میں تسی کتھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کی قسم حدیث رسول آئی، جو کمی تھی فوراً اسے تسلیم کر لیا ہے۔ کتنی بڑی خوبی ہے، کتنے ظرف کی بات ہے کہ بندے سے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، وہ فوراً رجوع کر لے۔ اللہ اکبر۔ اور نماز کی حالت کیا تھی؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی کسی عامل کو بھیجتے کسی طرف، اسے سب سے پہلی نصیحت کیا کرتے؟ نماز کا خیال رکھنا ہے۔ اور جب کسی عامل کے پاس جاتے، وہاں جا کے لوگوں سے پوچھا کرتے تھے، مجھے بتلاؤ اس کی نماز کیسی ہے؟ اگر نماز میں ٹھیک ہے، سارے کاموں میں ٹھیک ہے، اگر نماز میں ٹھیک نہیں، کسی کام میں ٹھیک نہیں۔ اللہ اکبر۔ ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک سب سے اہم ترین معاملہ وہ نماز ہے۔ فمن حفظها وحافظ علیها حافظ دینہ، گجرات کے دوستو، جس نے نماز کی حفاظت کر لی اس نے اپنا دین بچا لیا، جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی، اللہ کی قسم اس نے اپنا دین ضائع و برباد کر دیا۔ فرماتا ہے جس نے اس کی حفاظت کی وہ بندہ حافظ دینہ، ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع، جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس کا حج ضائع، جس نے نماز ضائع کر دی اس کی زکوٰۃ ضائع، جس نے نماز ضائع کر دی اس کے روزے ضائع، جس نے نماز ضائع کر دی اس کی خیراتیں ضائع، جس نے نماز ضائع کر دی اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہیں۔ اور اپنی نمازوں کا حال کیا ہوتا؟ اپنی نمازوں کا، اللہ اکبر، اپنی نماز کا حال یہ تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، صلیت وراء عمرہ، بیٹا اپنے باپ کی نماز کو بیان کر رہا ہے۔ کیا پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے؟ پیغام ہمارے لیے یہ ہے، باپ نمازیں ادا کرے تو پھر بیٹے بھی پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اگر باپ پرلے درجے کا بے نماز ہے تو اسے اولاد کو کیا پڑھائے گا؟ سیدنا عمر مصلی پہ کھڑے تھے۔ آج ہمارے حکمران ہمارے اوپر ڈاکے کیوں ڈال رہے ہیں؟ آج ہمارے حکمران ہمارے اوپر شب خون کیوں مار رہے ہیں؟ آج ہمارے حکمران ہمارے خون کیوں چوس رہے ہیں؟
آج غریب کے منہ سے نوالا کیوں چھینا جا رہا ہے؟ آج غریب کی دکانداری کو کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ آج غریب کا چولہا کیوں بند ہو رہا ہے؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، صرف ایک ہی وجہ ہے، آج ہمارے حکمران بے نماز ہیں۔ کبھی وقت تھا ہمارے حکمران مصلی پہ کھڑے ہوئے امامت کروانے والے ہوتے تھے اور محمد الرسول اللہ کے منبر پہ کھڑے ہو کر خطبے دینے والے ہوتے تھے۔ اور کیسے وہ حکمران تھے؟ پھر رعایا کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا؟ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط سالی آئی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کھاتے تھے جتنا قحط زدہ لوگوں کو ملتا تھا، جتنا قحط زدہ لوگوں کو ملتا اتنا ہی خود کھاتے۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ کا رنگ بلیک ہو گیا، آپ کی جلد سیاہ ہو گئی، کیا ہو گیا؟ کہا جتنا میری رعایا کو ملتا ہے اتنا ہی کھا کے سوتا ہوں۔ کہا امیر المومنین آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ تو حکمران ہیں، آپ کے گھر میں تو سارا کچھ وافر ہوگا، آپ پیٹ بھر کے کھایا کریں، جائیے تاریخ ابن کثیر اٹھائیے۔ امیر المومنین نے تاریخی جملہ کہا لوگو بیس الموالی انا شبیت والناس جیان، میری رعایا کے لوگ بھوکے سوئے، عمر بن خطاب پیٹ بھر کے سوئے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے عمر بن خطاب سے بڑھ کر کائنات کا بدترین کوئی حکمران نہیں ہوگا جتنا عمر بدترین حکمران ہوگا۔ یہ سوچ، یہ فکر، یہ ڈر، اور آپ نے یہ سنا ہوگا ایک عورت چولہا جلائے ہوئے اپنے بچوں کے لیے ہنڈیا کے اندر کنکریاں ڈال کے تو بچوں کو دلاسے اور دلیریاں دے رہی ہے۔ رات کے پہر میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، کہا بی بی کیا بات ہے؟ وَالصِّبْيَانُ يَتَزَاغُونَ، بچے رو رہے ہیں۔ کہا ان بچوں نے کئی دنوں سے کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ کہا یہ ہنڈیا پکا رہی ہو، یہ کیا ہے؟ کہا اس میں میں نے کنکریاں ڈالی ہوئی ہیں، وہ ابلتی ہیں، ان سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ بچوں کو کہتی ہوں بیٹو تھوڑی دیر تک ہنڈیا تیار ہوگی، اس کو آپ کو دوں گی، آپ اپنی بھوک ختم کر لینا۔ پھر روتے سو جاتے ہیں، میں ہنڈیا کو نیچے اتار دیتی ہوں۔ اور ایک جملہ اس دیہاتیہ اور بدوی عورت نے کہا تھا، اس نے کہا حضرت عمر کہتے ہیں تو نے امیر المومنین تک اپنا پیغام تو پہنچانا تھا۔ کہنے لگی اللہ بیننا و بین عمر، ہمارے درمیان اور عمر کے درمیان فیصلے قیامت والے دن رب کرے گا۔ اللہ کی قسم مورخین نے لکھا ہے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جس کا نام اگر کیسر و کسرا کے ایوانوں میں لیا جاتا وہ لرزہ ور اندام ہو جایا کرتے تھے۔ امیر المومنین کے پسینے چھوٹ چکے ہیں، اسی وقت گئے بیت المال سے کچھ لیا، غلام ساتھ تھا، اس غلام سے کہا غلام اس بوری کو عمر بن خطاب کے کندھوں کے اوپر رکھو۔ کہا امیر المومنین غلام کس لیے ہے؟ کہا امیر المومنین غلام کے کندھوں پہ رکھے۔ کہا اسلم بات سن لو، اگر انت تحمل وزری یوم القیامہ، اگر قیامت والے دن عمر کے بوجھ بانٹ لو گے تو آج بھی بانٹ لو، اگر قیامت کے دن میرے بوجھ نہیں بانٹ سکتے تو آج بھی بوری مجھے اٹھاؤ، میں تجھے نہیں اٹھاؤں گا۔ بوری اپنے کندھوں پہ اٹھائی، آ کے امیر المومنین نے اس دیہاتیہ عورت کے بچوں کے لیے خود کھانا بنایا۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، امیر المومنین پھونکے مار مار کے آگ جلا رہے ہیں۔ وَالدُّخَانُ يَتَخَلَّلُ مِنْ لِحْيَتِهِ، اور دھواں داڑھی سے نکل جا رہا ہے۔ جب بچوں کو کھانا کھلایا بچے ہنس رہے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ تیرا شکر ہے آج ان بچوں کے چہرے کے اوپر میں نے رونق دیکھی۔ یہ احساس کون کرتا ہے؟ جو نمازی ہوگا، جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا۔ لاکھ آپ پسند کریں خان کو، لاکھ آپ ووٹ دیں نواز شریف کو، 1000 مرتبہ آپ گجرات کے چوہدریوں کو لائیں، لیکن مجھے میرے اللہ کی عظمت کی قسم ہے آپ کی تقدیر اس وقت ہی بدلے گی
جب آپ کے اس ملک کے اندر حکمران وہ لوگ آئیں گے جو مسلح رسول کے وارث ہیں، جو رسول اللہ کے منبر پہ کھڑے ہونے والے متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ اگر متقی اور پرہیزگار لوگ نہیں آتے، یہ لوگ ملک کی تقدیر کو نہیں بدل سکتے۔ امیر المومنین کے بارے میں لکھا ہے، ایک عیسائی تاجر آیا، آج تو آئے دن ٹیکسوں کے ٹیکے لگا لگا کے قوم کو مار رہے ہیں، اب نیا ٹیکس آیا ہے، 6,000 روپیہ ہر دکاندار کو ٹھونک دیا، ہر دکاندار پہ مسلط کر دیا گیا ہے۔ وہ کہاں سے دیں ٹیکس؟ کیا کریں؟ بچے رل گئے، تعلیم کا بیڑا غرق ہو گیا، بیٹیاں نچانے والے روڈوں کے اوپر بیٹیاں نچا رہے ہیں۔ کیا حال کر دیا اس گلشن کا جس کو لا الہ الا اللہ کے نام سے حاصل کیا تھا۔ عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ عیسائی تاجر آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آ کر کہنے لگا، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جب آتا ہوں رستے میں ایک چنگی ہے، وہاں پہ مجھے ٹیکس دینا پڑتا ہے، جب مال لے کے آتا ہوں ٹیکس دینا مجھے سمجھ آتی ہے، جب واپس جاتا ہوں پھر بھی میرے سے ٹیکس لیتے ہیں، میرا کیا قصور ہے؟ امیر المومنین فرمانے لگے، آپ چلے جاؤ، دوبارہ آپ سے ٹیکس وصول نہیں ہوگا۔ کہنے لگا، مجھے کچھ لکھ دو۔ کہا، لکھ کے نہیں دوں گا، آپ چلے جاؤ۔ ذرائع ابلاغ یہ نہیں تھے، موبائل فون نہ تھا، ٹیلی فون کی سہولت نہ تھی، فیس بک نہ تھا، میرے بھائیوں واٹس ایپ نہ تھا، یہ ذرائع ابلاغ جدید ترین نہ تھے۔ کیا تھا؟ اتنا تیز ترین روانی کا نظام تھا۔ عیسائی تاجر کہتا ہے، اللہ کی قسم میں وہاں ابھی پہنچا نہیں تھا، امیر المومنین عمر بن خطاب کا پیغام میرے سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ جاتے ہوئے کسی نے نہیں روکا، لاؤ بھائی ٹیکس دے کے جاؤ۔ جہاں ٹیکس دے کے جاتا تھا وہاں کسی نے میری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ ایسے حکمران ہوں گے، ایسے حالات کب پیدا ہوں گے؟ سنیں، یہ کون لوگ تھے حکمران؟ بیٹا کہتا ہے، میں نے اپنے باپ کی نماز کو دیکھا، میں تیسری صف میں، مسجد نبوی کی تیسری صف میں کھڑا تھا، میں نے اپنے باپ کے پیچھے نماز پڑھی، اللہ کی قسم میرا باپ رو رو کے نماز پڑھا رہا ہے، سمیت حنینہ من وراء ثلاثت صفوف، 3 صف پیچھے کھڑا ہوں، میرے باپ کے رونے کی آواز وہاں پہنچ رہی تھی۔ اور گجرات کے دوستو، حنین کسے کہتے ہیں؟ حنین اس رونے کو کہتے ہیں جس ماں سے اس کے لخت جگر کو چھین دیا جائے، ماں سے لخت جگر جدا کر دیا جائے، ماں کا لخت جگر گم ہو جائے، اس بیٹے کی جدائی میں جو ماں روتی ہے اس رونے کو حنین کہتے ہیں۔ بلک بلک کے راتوں کو رونے والے، بلک بلک کے راتوں کو مسلح کی پشت پہ کھڑے ہو کے رونے والے، یہ تھے حکمران عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ اور رعایا کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ یہودی بوڑھا آدمی، یہودی۔ آج کتنے بوڑھے ہیں؟ جاؤ لاہور کے فٹ پاتھ دیکھو، گجرات کے فٹ پاتھ دیکھو، کتنے بوڑھے سڑکوں پہ رل رہے ہیں، کتنے بوڑھے مزدوریاں کر کر کے رات کو تھک کے ماندے بڑھاپے کے عالم میں کھانے کے لیے کچھ کما کے لے جاتے ہیں۔ ایک یہودی بوڑھا بھیک مانگ رہا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا، ضرب علی کتفہ، اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، کہا، من انتا، آپ کون ہو؟ کہا، من اہل الکتاب، میں اہل کتاب ہوں۔ کہا، من ای اہل الکتاب انتا، کون سے اہل کتاب میں سے ہو؟ کہنے لگا، من الیہودی، میں یہودی ہوں۔ مسلمانوں کے بوڑھوں کی بات نہیں ہے، یہودی بوڑھا ہے۔ کہنے لگے، مانگ کیوں رہے ہو؟ کہا، جوانی کھپا دی، اب جوانی روٹھ گئی ہے، بڑھاپا آ گیا، کچھ کر نہیں پاتا، بھیک مانگ مانگ کے گزارا کرتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ لیا، گھر لے گئے، جو کچھ میسر آیا اس بوڑھے آدمی کو دیا۔ ثم ارسلہ الی خازن بیت المال، پھر بیت المال کے خازن کی طرف بھیجا اور کہا، انظر
हाजा वज़ुरबाहु, ये जो बूढ़ा आ रहा है और मेरी पूरी रियाया के अंदर जितने बूढ़े हैं सारे के सारे बूढ़ों के लिए बैतुल माल से महाना वजीफा जारी कर दो। आज तो सगे माँ बाप को खिलाने के लिए तो तैयार नहीं है, तेरा बाप भी चंद टुकड़ों के लिए तरसता है। लेकिन कुर्बान जाऊँ उस उमर बिन खत्ताब पे जो यहूदियों के बूढ़ों का भी ख्याल करता था। रात का टाइम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला कुटिया के अंदर दाखिल हुए। अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने कहा इस घर में अमीरुल मोमिनीन की क्या क्या काम है। सुबह हुई, मैं वहाँ गया, जाके दरवाज़ा खड़काया, मैंने पूछा, अंदर से आवाज़ आई, आप कौन हो, अंदर आ जाओ। अंदर गया, अंदर जाके देखता हूँ फ़ैज़ा इमरातुन अजूज़तुन मक़अदतुन अमया, एक अंधी बूढ़ी औरत बैठी हुई है जो चलने से भी कासिर है। मैंने कहा, अम्मा जो बंदा रात तेरे घर आया था ये कौन था? आपका बेटा है, भतीजा है, क्या लगता है? कहा, बेटा मुझे नहीं मालूम ये कौन है, मुझे तो सिर्फ इतना पता है, रजुलुन यातीनी व युस्लिहुनी हत्ता युखरिजु अन्निल अज़ा, इतना मुझे मालूम है, आता है मेरे खाने का बंदोबस्त करके जाता है, मेरा पानी भर के जाता है, मेरे घर की सफाई करके जाता है, मेरी सफाई सुथराई का ख्याल रखता है, मेरे कपड़े धो के दे के जाता है। कौन है? पहले एक आता था वो दुनिया से चला गया है, अब ये आ रहा है। अब्दुर्रहमान कहते हैं, मैं उसी वक्त वापस पलटा और मैंने कहा, ला, तूने उमर बिन खत्ताब को ऐसे मुकाम नहीं दिए, यही वजह है वो राय जमीन पे देता है, आसमानों से तो कुरान नाज़िल कर देता है। आज तो ऐसी खिदमतें सगे माँ बाप की लोग नहीं करते जिस तरह बूढ़ों की खिदमत उमर बिन खत्ताब खलीफतुल मुस्लिमीन होके किया करते थे रज़ी अल्लाह ताला। कौन थे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह? मेरे भाइयों, एक एक अली बिन मोहम्मद सल्लाबी की किताब पढ़ी, कारी साहब अल्लाह की कसम पढ़ रहा था, आंखें पुरनम हो रही थी, दिल चाहता था इस किताब को पढ़ता ही जाऊं और जी चाहता था हर चीज लोगों को बतलाऊं। और मेरे भाइयों, आज सीख लो, नौजवानों छोड़ दो नावलों को, नौजवानों सारी जिंदगी फेसबुक के लिए जाया कर दी। और मेरे नौजवान दोस्तों सारी जिंदगी इन लड़कियों के रस्तों पे खड़े होके जाया कर दी, सारी जिंदगी यूट्यूब के लिए जाया कर दी, सारी जिंदगी नेट की नजर कर दी। और उठो, जाओ दारुसलाम से जाके उमर बिन खत्ताब की सीरत की किताब खरीद के ला के पढ़ो। तुम्हारी आंखें खुले, तुम कहाँ खड़े हो? तुम्हारे अबा कौन थे? तुम क्या कर रहे हो? तुम नाचते हो, बेनमाज हो, आवाजें कसते हो लोगों की बेटियों को। पढ़ो उमर बिन खत्ताब की सीरत को, तुम्हारी आंखें खुले, कौन थे तुम्हारे बड़े? ये तो हमारे पास फुर्सत ही नहीं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी जिंदगी का हज किया, आखिरी जिंदगी का हज किया। हज करने के बाद फारिग हुए, वहां से निकले। सईद इब्ने मुसय्यब रहमहुल्लाह ताला किबार ताबईन में से हैं। फरमाते हैं सैयदना उमर वहाँ से निकले और बुतहा मुकाम पे आए। बुतहा मुकाम पे पहुंचकर अना खनाकतहु, अपनी ऊँटनी को बिठाया और कंकरियाँ थी वहाँ पे, कंकरियों को सीधा किया। कंकरियों को सीधा करने के बाद उनके ऊपर कपड़ा बिछा के लेट गए। एक खजूर के खग्गों की बनी हुई टोकरी जिसके अंदर कपड़े थे, खजूर के खग्गों की बनी हुई टोकरी। आज भी लोग हज करने के लिए जाते हैं। कैसे जाते हो? कैसे पैकिंग होती है? क्या क्या खरीदते हो? क्या क्या लाते हो? क्या लेके जाते हो? 22.5 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हज के लिए गया है। हज के अजीम सफर पर खजूर के खग्गों की बनी हुई टोकरी में अपना सामान, कपड़े डाले हुए हैं। और मुझे याद आया, इमाम इब्ने कसीर ने लिखा है, जब इटली फतह हुआ तो हज़रत उमर वहाँ गए। जो कुर्ता ज़ेबे तन किया हुआ था, उस कुर्ते को 18 टांके लगे हुए थे।
18 جگہ سے پھٹا ہوا کرتا تھا. کس کا؟ امیر المومنین کا. پیروں ننگے پیٹوں بھوکے، پیروں ننگے پیٹوں بھوکے، تن دوالے لیراں، نال نبی دے نس دے جامن کارن جنگ شریراں. بھوک لگے تے پتر درختاں، توڑ شتابی کھاندے، جس دم سونے دا چہرہ ویندے دکھ یاد نہ لیندے. اللہ اکبر. گئے وہاں پہ ابو عبیدہ بن جراح سے ملاقات ہوئی. کہا امیر المومنین مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دن میں فجر کی نماز کے لیے قاری صاحب گیا مسجد میں درس دینے. فجر کی نماز پڑھا کے میری روٹین ہے میں درس دیتا ہوں. سردیوں کا موسم تھا. میں نے جو کوٹی پہنی ہوئی تھی اس کا بٹن ٹوٹا ہوا تھا اور کئی بار میں نے سوچا کہ اس کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے. اللہ کیسے وہ لوگ تھے. اللہ اپنے نبی کے ساتھیوں کے مرکدوں پر کروڑوں نہیں اربوں خربوں رحمت نازل فرما. اللہ کی قسم کیسی زندگی گزار گئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کی سیرت پڑھ کے روتے تھے اور ابو بکر کی سیرت پڑھ کے کہا کرتے تھے اتعبتنا یا ابا بکر. ابو بکر تو نے پیچھے آنے والوں کو تھکا دیا ہے. پیارے ابو بکر تو نے ہمیں تھکا دیا ہے. 18 ٹانکے لگے ہوئے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ کہتے ہیں امیر المومنین میرا جی چاہتا ہے آپ کے لیے بہترین پوشاک تیار ہو. ولو رکبت علی برزون، اگر آپ اونٹ کو چھوڑ دیں اور خچر پہ سوار ہو کے وہاں جا کے بات کریں گے لکان ذالک اعظم فی اعین الروم، تو روم والوں کی آنکھوں میں یہ بڑی بات ہوگی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو عبیدہ تجھے کائنات کے سردار نبی نے اس امت کا امین کہا تھا. اللہ کی قسم اگر تجھے اس امت کا امین نہ کہا ہوتا میں کوڑے مار مار کے تیری کمر کو سیدھا کر دیتا. سن انا کننا اذل الناس احقر الناس، ہم ذلیل تھے، ہم حقیر تھے، ہم اونٹوں کے چرواہے تھے، ہم بکریوں کے چرواہے تھے، ہم بھوکے پیاسے رہنے والے تھے. عمر کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوتا تھا. اعزنا اللہ بالاسلام، آج رب نے ہمیں عزتیں دی ہیں تو محمد کریم کی غلامی میں ملی ہیں. اگر عزتیں ملی ہیں عقیدہ توحید کی وجہ سے ملی ہیں. اگر ہمیں عزت ملی ہے تو اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت عطا فرمائی. کنکریوں کا بستر بنایا لیٹ گئے. آسمانوں پہ چاند اپنی ضیاء پاشیوں سے کائنات کو منور کر رہا تھا، اپنی تبانیاں بکھیر رہا تھا زمین کے اوپر. سیدنا عمر لیٹے ہوئے آسمان کے چاند کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ چاند جب طلوع ہوا تھا چھوٹا سا تھا، بڑھتا 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 اب پوری دنیا پہ اپنی تبانیوں کو بکھیر رہا ہے. اے اللہ عمر بن خطاب کی زندگی کا چاند ماں کی گود سے طلوع ہوا تھا، آج 63 سال کی عمر ہو گئی. اللہم کبرت سنی رقا عزمی وانتشرت رعیتی فاقبضنی الیک غیر مزین ولا مفرط. اے اللہ عمر کی عمر بوڑھی ہو گئی. جب بندہ بوڑھا ہو جائے تو خطیب بوڑھا ہو جائے لوگ کہتے ہیں شعلہ نوا خطیب کی ضرورت ہے. ہمارا خطیب بوڑھا ہو گیا ہے. باپ بوڑھا ہو جائے بیٹے باپ سے مشورہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ عمر کی عمر بوڑھی ہو گئی ہے، ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں. اللہ رکا عزمی وانتشرت رعیتی، میری رعیت کا دائرہ کار وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے. اب عمر کی بڑھاپے کے کندھے اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں رہے. فاقبضنی الیک غیر مزین ولا مفرط. اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. اور ایک میری التجا ہے اسألک شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ مجھے موت شہادت کی عطا فرما دے اور اللہ تیرے نبی کے مدینہ سے جدا نہیں ہونا چاہتا. اللہ
تیرے نبی کے مدینہ سے جدا نہیں ہونا چاہتا، اپنے نبی کے شہر میں مجھے موت، شہادت کی موت عطا کرنا۔ بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ابو جی آپ یہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے امیر المومنین شہادت کے لیے تو دشمن کے خلاف نمبرد آزما ہونا پڑتا ہے، شہادتوں کے حصول کے لیے میدان کارزار میں جانا پڑتا ہے، مدینہ میں شہادت کہاں؟ لیکن رب پہ ایمان اتنا مضبوط تھا، یقین کا عالم یہ تھا، فرمانے لگے دعوت ربی ارجو ان یلبی یا ربی، میں نے اپنے رب سے مانگا ہے، کسی دنیا کی ہستی سے نہیں مانگا۔ کس سے مانگا ہے؟ سارے بولے کس سے مانگا ہے؟ کس سے مانگنا چاہیے؟ اسألک شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ شہادت کی موت چاہتا ہوں، تیرے نبی کے شہر مدینہ میں چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیسے ملے گی شہادت کی موت؟ کہا جس سے مانگا ہے وہ قادر ہے۔ دعوت ربی اپنے اللہ سے دعا کی ہے، ارجو ان یلبی یا ربی، مجھے اپنے رب سے یقین ہے کہ میرا رب مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ قصہ مختصر، ادھر سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی، ایران والوں کو کبھی بھی صحابہ سے محبت نہیں ہو سکتی، جن کی نسبت ایران کی طرف ہو وہ کبھی صحابہ اکرام کی عزت کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ ابو لولو فیروز مجوسی حضرت عمر کے پاس شکوہ لے کے آیا، شکوہ سنا، فرمایا میں مغیرہ بن شعبہ کو سمجھاتا ہوں۔ ساتھ فرمانے لگے کیا کرتے ہو؟ کہا چکیاں بناتا ہوں۔ کہنے لگا ایسی آپ فرمانے لگے مجھے بھی ایک چکی بنا دو۔ کہتا ہے ایسی چکی بناؤں گا جس کا شرق و غرب تک تذکرہ ہوگا۔ حضرت عمر سمجھ گیا کہ مجھے دھمکی دے کے گیا ہے، صحابہ اکرام کو بھی بتایا یہ دھمکی دے کے گیا ہے۔ کچھ صحابہ اکرام نے رائے دی کہ ابھی اس کا کوئی مواخذہ کیا جائے، کہا نہیں، کیوں مواخذہ کروں، کچھ اس نے کیا نہیں، دھمکی دے کے گیا ہے، اس پہ میں کیا اس کا مواخذہ کروں۔ کچھ وقت گزرا، 27 ذوالحجہ یا 28 ذوالحجہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے ہیں، سورۃ یوسف کی تلاوت چل رہی تھی، اور یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ان کا تذکرہ چل رہا تھا، روتے ہوئے امیر المومنین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ ظالم ممبر کے پیچھے چھپا ہوا تھا، 2 داری خنجر لے کر زہر کی پان دیے ہوئے وہاں سے نکلا، سیدھا اس نے خنجر زیر ناف پیٹ میں پیوست کر دیا۔ امیر المومنین زمین پہ گر پڑے، کئی صحابہ کرام نے پکڑنے کی کوشش کی، اس نے اپنے آپ کو بھی خنجر مار کے اب خودکشی کر لی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، نماز مکمل کروائی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا گیا، گھر لے جایا گیا، ٹریٹمنٹ کی گئی جو اس وقت کے حالات کے مطابق تھی۔ مین آنت میدے والی کٹ چکی تھی۔ حافظ ذہبی سیر میں لکھتے ہیں جو کچھ امیر المومنین کو پلاتے کھلاتے وہ سارا کچھ باہر آ جاتا، بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، عصر کی نماز کا ٹائم تھا، کسی نے کہا عصر کی نماز نکل رہی ہے، امیر المومنین کی نماز رہ گئی ہے۔ ایک ساتھی کہنے لگا امیر المومنین کے کان کے قریب صرف اتنا کہہ دو، یا امیر المومنین حان وقت الصلاۃ، اے امیر المومنین نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، امیر المومنین سے بے ہوشی کی حالت ختم ہو جائے گی۔ حافظ ابن سعد نے لکھا ہے طبقات میں، ایک بندے نے کہا امیر المومنین نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، امیر المومنین نے آنکھیں کھولی، فرمانے لگے مجھے وضو کرواؤ، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔
پیٹ کٹا ہوا ہے، اس وقت بھی نماز کی فکر ہے۔ اور میرے بھائی، تیری دکان کا شٹر نیچے نہ ہو تو اپنے دوستوں کی گپ شپ نہ چھوڑے، تو اپنے گھر میں سیاست پہ ہونے والا تبصرہ چھوڑ کے اللہ کے گھر کا رخ نہ کرے۔ ادھر کٹا ہوا پیٹ ہے، بے ہوشی کا عالم ہے، فکر پھر بھی نماز کی ہے۔ ساتھ ایک جملہ کہا، پیغام دیا، جو پیغام محمد الرسول اللہ نے دیا تھا، جو پیغام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے ابو بکر نے جاتے ہوئے دیا تھا، وہی آخری پیغام دیا، لا حظ فی الاسلام من ترک الصلاۃ، لوگوں جس نے نماز چھوڑ دی اس کو اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ آج کے اس درس میں یہ بھی فیصلہ کر کے جاؤ، آج اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے، آج کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے، آج فیصلہ کر کے اٹھنا ہے یہاں سے۔ اگر نماز چھوڑنی ہے تو پھر اسلام نہیں ہے، اگر تو بے نماز ہے تیرا اسلام نہیں ہے۔ میرا فتویٰ نہیں، 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران عمر بن خطاب کا فتویٰ ہے، ان کا ہی فتویٰ نہیں، ابو بکر صدیق کا فتویٰ ہے، ان کا ہی فتویٰ نہیں، محمد کریم کا فتویٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز پڑھی، لوگوں سے ملاقاتیں کی، پھر کہا بچوں کو بلاؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا گیا، بار بار امیر المومنین ان سے پیار کر رہے ہیں۔ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا، کہا بیٹا میرے اوپر قرض ہے، وہ قرض بھی آپ نے اتارنا ہے، لاؤ کوئی حکمران جس کے اوپر قرضہ ہو۔ بڑی آسانی سے کہہ کے چلے جاتے ہیں ملک پہ اتنا قرضہ ہے، IMF کو اتنے دینے ہیں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران مقروض دنیا سے جا رہا ہے، گھر کا کیا حال ہوگا؟ جن کے کپڑوں کو بھی ٹانکے لگے ہوتے تھے۔ بیٹے کو کہا بیٹا جاؤ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کیا کہوں؟ جا کے کہو حجرہ عائشہ میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے، حجرہ عائشہ میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے، اريد ان ادفن مع صاحبي، اريد ما ادفن صاحبي، میری یہ تڑپ ہے کہ میرا رب مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی ابو بکر صدیق کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ اما عائشہ سے جا کے کہو بیٹا امیر المومنین نہیں کہنا، عمر کہنا ہے، کہنا ہے خطاب کے بیٹے نے پیغام بھیجا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہاں اپنی قبر بنوا لوں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں گیا، جا کے کیا دیکھتا ہوں، ماں عائشہ رو رہی ہیں گھر میں بیٹھی، دوپٹے سے آنسو صاف کیے، مجھے کہنے لگی بیٹا بتلاؤ کیسے آئے ہو؟ کہا یا اماں، اے اماں جان، میرے باپ عمر نے بھیجا ہے، خطاب کے بیٹے عمر نے بھیجا ہے، کیسے آئے ہو؟ میرے والد کی چاہت، میرے والد کی تڑپ ہے، میں اپنے دوست ساتھیوں کے پاس اپنی قبر بنوا لوں، اماں اگر اجازت دے دو تو میں وہاں اپنی قبر بنوا لوں، میں یہ پیغام لے کے آیا ہوں۔ اماں جی فرمانے لگی، حافظ ذہبی لکھتے ہیں کنت اریدہ، میرا ارادہ یہ تھا میرا مدفن میرے باپ کے پاس ہوتا، میرا ارادہ یہ تھا میری قبر میرے سرتاج کے پاس ہوتی، لیکن بیٹا جا الیوم اوسرنہ علی نفسی، آج میں اپنی ذات پر عمر بن خطاب کو ترجیح دے رہی ہوں، جاؤ اپنے باپ کو کہہ دو اپنے لیے وہاں قبر بنوا لے۔ آئے، آ کے اپنے باپ سے بتلایا، کہا بیٹا میری قبر تیار کرواؤ، اور یہ بات یاد رکھنا جب میں فوت ہو جاؤں
کفن دے دو، چارپائی تیار ہو جائے، چارپائی اٹھا کے اماں عائشہ کے دروازے پہ لے جانا۔ یکم محرم الحرام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفتاب عالم تاب اس دنیا فانی سے اپنے اللہ سے ملاقات کر گیا۔ ہمیشہ کے لیے یہ آفتاب عالم تاب چھپ گیا، لیکن اپنی سیرت و کردار کا، اپنے کریکٹر کی ایسی روشنی، ایسی تابانیاں، ایسی ضیاء پاشیاں چھوڑ گیا ہے جو تا قیامت مسجد و منبر و محراب سے جن کی آوازیں سنائی دیتی رہے گی۔ اللہ کی قسم، جنازہ تیار ہوا، سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نے چارپائی اٹھائی، ماں عائشہ کے دروازے پہ لے گئے اور ماں عائشہ سے کہا اماں جان میرا باپ آپ کے دروازے پہ جنازہ پڑا ہوا ہے۔ اگر میرے باپ نے کہا تھا اگر ماں عائشہ اجازت دے دے مجھے دفن کر دینا، اجازت نہ ملے مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ جنازے کی چارپائی یہاں پڑی ہوئی ہے، اماں جی اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے باپ کو وہاں دفن کر دیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہے بیٹے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، اپنے باپ کو وہاں دفن کر دو۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ صحابہ کرام جیسے جلیل القدر ہستیوں نے رو رو کے سسکیوں میں اور اپنے رب سے منتیں سماجتیں، اپنے رب سے سفارشیں کر کر کے نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد قبر کے سپرد کیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اولئک آبائی، یہ ہے ہمارے بڑے، ہم کہاں چلے گئے، یہ ہے ہمارے بڑے، ہم کہاں بہک گئے، یہ تھے ہمارے بڑے، ہم نے کن کو اپنے قائد مان لیا، یہ تھے ہمارے رہبر و رہنما، ہم نے کن کو اپنے لیڈر مان لیا۔ آئیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کو پڑھیے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ اپنے پیغمبر کے اس ساتھی کے روزہ اطہر پر کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرما۔ اللہ ان کے درجات کو اور بلند فرما، اللہ ان کے درجات کو اور بلند فرما، اللہ ہمیں ان کی سیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ